اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یہ پیارا پیارا مہینہ جس کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں مصطفیٰ دا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ پیارا پیارا مہینہ جا رہا ہے، آخری ہفتہ ہے اس کا، پھر آ رہا ہے رمضان المبارک۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور آپ نے خطاب فرمایا کہ رمضان شریف کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ رمضان سے پہلے بیان فرمایا، رمضان شریف ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو سرکار یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس رمضان مبارک کو معمولی نہ سمجھنا، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا خود ارشاد فرما رہا ہے، یا تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو روزہ بغیر وجہ کے نہیں رکھتا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہا ہے، دوسروں کو نہیں۔ تو جو بندہ مومن ہے اسے ہو ہی نہیں سکتا کہ روزہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان مبارک میں۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کے نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بالکل لائٹ لیا، بالکل ہم سمجھتے ہیں نہیں، بات کرتے ہیں نہیں جی یہ تو پکھیا نہ کم ہے، سانو اللہ نے سب کچھ دیتے ایسی کیوں رکھ رکھی ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی ذرا توجہ کر، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ رمضان دیا کیوں ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور پھر ساتھ فرمایا کہ ایسے نہ خیال کرنا کہ یہ تم پر ہی فرض کیے ہیں بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا
تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے، کتنی مہربانی فرمائی ہے۔ ان لوگوں کے لیے روزہ کیا ہوتا تھا؟ سحری کھائی پھر افطاری نہیں ہے ان کے لیے، پھر اگلے دن سحری کھانی ہے بس۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان شریف میں سحری کھاؤ کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اور ادھر سرکار فرما رہے ہیں کہ افطاری میں دیر نہ کرو، جو ٹائم ہے اس پر جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو تم نے روزہ افطار کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہم پر روزے فرض کیے، لیکن ہم پر کتنا کرم فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے روزے تم پر ہی نہیں فرض کیے، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ کیوں فرض کیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تمہیں متقی کر دے، تمہیں تقوی عطا فرما دے۔ ذرا توجہ فرمائیے نا، علماء فرماتے ہیں کہ گاڑی چلتی ہے نا تو کبھی کبھی اس کا تیل لیک ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ گاڑی مکینک کے پاس جاتی رہے نا تو سلسلہ ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ یہ انسان کی گاڑی چلتی رہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں بیماری ہے تو پھر روزے رکھو کو اللہ صحت عطا فرما دے گا۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ نا ہم کیوں رکھیں بھائی، یہ تو غریبوں کا کام ہے، یہ امیر کو کام تو نہیں ہے نا میرے بھائی۔ نہیں، اپنے رب سے ڈرو، رب سے ڈرو۔ اس غار نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اب کس سے ڈھال ہے؟ یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان روزہ یہ جنت کا ذریعہ ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روزے سے پیار کرتا ہے نا، یہ اللہ والوں کو دیکھو جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے اللہ اکبر اتنی خوشی ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس میں ایک نفل یہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نفل فرضوں کے برابر جا جاتا ہے اور فرض جو ہے یہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، یہ رمضان شریف کی بات نہیں ہے، یہ عام رمضان کی یہ بات ہے، عام مہینے کی۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا، اتنا دور کر دے گا، اتنا دور کرے گا جیسے یہاں سے آسمان، اور آسمان یہاں سے کتنی دور ہے؟ اب یہ تو مجھے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑا جب اس کو چھوڑا جائے اور بغیر سانس لیے بغیر اگر وہ 500 سال دوڑتا رہے پھر آسمان آتا ہے، پھر آگے آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے تو ذرا سوچئے 1000 سال اور وہ بھی مسلسل گھوڑا دوڑتا رہے
تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر۔ پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے رکھے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے ریان۔ جو روزے سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ دروازہ اسے بلائے گا کہ آ جاؤ میرے طرف سے آ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت میں، سرکار کی محبت میں نماز پنجگانہ باجماعت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں رمضان کے روزے رکھنے بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان رے میم ضاد الف اور نون، اس کا یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے جلا ڈالنا، یہ کس کو جلاتا ہے؟ اور اس کا ایک معنی اس کو گرم کرنا بھی ہے، ایک ہے جلانا اور ایک ہے گرم کرنا۔ یہ رمضان کس کو گرم کرتا ہے اور کس چیز کو جلاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان انسان کے، مسلمان کے، ایمان والے کے گناہوں کو جلا دیتا، اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس پیارے مہینے کی ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس پیارے مہینے کا ادب کرتا ہے نا، اللہ اس پر بہت کرم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں فرمایا کہ تم رمضان کے روزے رکھو، لیکن کس طرح؟ کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی۔ جو دھاگے ہیں نا، ان دھاگوں کے درمیان ایک ہے سفید دھاگا اور ایک ہے سیاہ دھاگا۔ یہ پرانے احباب ان کو پتہ ہے کہ جب سورج غروب آتا ہے نا تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ سیاہ دھاگا آ گیا، اور جب فرج کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں سفید دھاگا۔ یعنی کہ اس کے درمیان جو چاہو کھاؤ پیو، مغرب سے لے کر فجر تک۔ لیکن ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی نہیں حالی مولوی جناب اذان دے رہے ہیں نا، کوئی نہیں خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف چند لمحات کے لیے ہم رمضان شریف کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ہم اپنے روزے کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ بھائی تو میرے بھائی نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہم سب کو روزے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ہے روزہ عام لوگوں کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک کچھ نہیں کھانا پینا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے کہ انہوں نے فجر سے لے کر مغرب تک کچھ بھی نہیں کھانا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے حکم کے مطابق قرآن بھی پڑھنا ہے، پھر اور معاملات بھی کرنے ہیں۔ اور ایک روزہ ہے خاص الخاص لوگوں کا، وہ کیا علماء فرماتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں بس اتنی دیر سونا ہے جتنی دیر میں صحیح زندگی چل رہے ہو، مگر نہ پورے رمضان شریف میں وہ 29 یا 30 جتنے بھی روزے اس کے مطابق انہوں نے قرآن مجید بھی ختم کرنا ہے۔
یہ خاص لوگوں کا، بلکہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان، یہ پیارا مہینہ رمضان، اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے، تو اس رمضان شریف میں اور نہیں تو کم از کم ایک قرآن پاک تو ختم کرنا ہی چاہیے نا، کیوں نہیں کرنا چاہیے نا؟ لیکن ہائے افسوس، ہم نے صبح سے لے کر شام تک دیکھنا ہے بھئی آج بازار بند ہے، چلو فیس بک ہی صحیح وہ دیکھے جانا بس، لیکن قرآن کے پاس نہیں جانا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے کچھ غم نہیں کہ صاحب قرآن کی تلاوت سے گئے، کچھ غم نہیں کہ صاحب قرآن کی تلاوت سے گئے، غم تو یہ ہے کہ صبح ہو اور صبح کو اخبار نہ ہو۔ یہ ان کے زمانوں کی بات ہے، اب تو ہر وقت وہ فیس بک میں چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، بس وہی کام کرنا ہے، لیکن ہمیں قرآن کا پاک کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ اس رمضان شریف میں کم از کم ایک قرآن پاک تو پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔